أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله يحضرني إن الله هو السميع العليم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة لأهل التقوى واليقين والنار للعاصين والكافرين والمنافقين ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام على النبي الأمي المكي المدني العربي القرشي الهاشمي سيد الوصيين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين أبي القاسم محمد المصطفى ثم الصلاة والسلام على أخيه وابن عمه ولحمه ودمه ونفسه وزوج كريمته أمير المؤمنين إمام المتقين يعصوب الدين قائد الغر المهجلين وقاتل المشركين يعصوب الدين والإيمان كلمة الرحمن شريك القرآن باب الأمن والأمان أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب نقطة الدائرة المطالب إمام المشارق والمغارب مظهر العجائب ومظهر الغرائب مولانا ومقتدانا وهادينا وقائدنا وإمامنا وولينا ومونسنا وأنيسنا وسيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي ثبتت به الأرض والسماء هو الذي رزق به الورى اللهم عجل فرجا وسهل المخرجا وجعلنا من أعوانه وأنصاره واللعنة الدائمة الأبدية الباقية على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم الشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم ومتقن خطابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستعينوا بالصبر والصلاة معزز سامعین کرام، بزرگان گرامی قدر، دوستان عزیز، عنوان مجلس ہے
صبر اور صلات بہت ہی اہم موضوع ہے. جو بندہ اس آیت پر پوری طریقے سے عمل پیرا ہو جائے تو زندگی کے کسی گوشے میں وہ ناکام نہیں رہے گا. ایک ہے صبر، ایک ہے صلات. میں صبر کے لفظ پر انشاءاللہ بعد میں بولوں گا. لف نشر مشوش سمجھیے، پہلے صلات پر بولتے ہیں. جیسے ترتیب ہے اس اعتبار سے گفتگو ہو تو اسے لف نشر مرتب کہتے ہیں. اگر ترتیب کے برخلاف گفتگو ہو تو اسے مشوش کہتے ہیں. تو پہلے لفظ صلات پر. فروع دین کی پہلی فرع کا نام ہے صلات. اس موضوع پر، اس عنوان پر ہر ذاکر نے پڑھا، ہر خطیب نے پڑھا، چھوٹے سے چھوٹا ہو، بڑے سے بڑا ہو. مجھ حقیر کی زبانی بھی اس موضوع پر، اس لفظ پر آپ حضرات سنیں. شاید زندگی میں یہ باتیں میرے نوجوان دوستوں کے لیے مفید ثابت ہوں گی. فروع دین کی پہلی فرع نماز. معراج سے جس تحفے کو پیغمبر اسلام لے کر امت کے لیے لائے وہ ہے صلات. بڑی اہمیت ہے. جو انسان مشکلات اور مصیبتوں کا شکار ہو جائے تو اس سے کہا گیا ہے مصلی پہ آ جا، مصلی پہ آ جا. یہ سیرت معصومین ہے. مجالس سے ہمیں یہی درس لینا ہے. اللہ اس عالم دین کو صدوں سی سال حیات دے جو گروہ حزب اللہ کا سربراہ ہے، جس نے تمام دنیا کے نوجوانوں کو ایک پیغام دیا کہ تم جب بھی جلوسوں میں آؤ تو باوضو ہو کے آنا، تاکہ نماز کا وقت ہو جائے تو جس جگہ کھڑے ہو وہیں پر مصلی بچھا دو تاکہ پتہ چلے کہ تم حسینی ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اور جب فرمایا عزیزان محترم تو حسینی مصلی سے دور نہیں رہتا. وہ مسجدیں جن میں لوگ کم آتے جاتے ہیں، کہا گیا ہے تم دن میں ایک مرتبہ ضرور نماز پڑھنے کے لیے اس مسجد میں جاؤ. احیاء کرنا بہت ہی ضروری ہے ایسی مساجد کا جہاں لوگ عموماً وہاں نہیں جاتے. قیامت میں شکایت کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے مسجد. ایسے تو پوری زمین اللہ کی ہے، ہر سمت اللہ ہے، انما تولوا فثم وجہ اللہ. لیکن ایک مکان بنایا جاتا ہے کیوں؟ طہارت اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھا جائے. اللہ کی عبادت کے لیے شرط طہارت ہے، شرط ہے طہارت. تو اگر مسجد بنا لیتے ہیں تو لوگ نجاست کی حالت میں وہاں نہیں جاتے ہیں، اس جگہ کو پاک اور صاف رکھتے ہیں. اسی لیے مسجد بنانے کا حکم ہے. لیکن مسجد کے بنانے میں اخلاص ضروری ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مسجد ہے، پیسہ خرچ کر کے بنایا. میرے بھائی میں سوچ رہا تھا کہ کچھ مجمع اور آ جائے تو مفید باتیں بیان کروں، لیکن قسمت والے ہی آتے ہیں ایسے بیان کو سننے کے لیے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. مسجد کے بنانے میں اخلاص ضروری ہے. ہارون الرشید نے مسجد بنایا، بہلول دانا نے دیکھا مسجد تعمیر ہو گئی اور ایک بورڈ وہاں پہ لگا دیا اور لگا کر اس پر لکھ دیا کہ ہاذا مسجد و بہلول. دوسرے دن ہارون رشید آیا، آنے کے بعد دیکھا کہ بہلول کا نام اس مسجد پہ لکھا ہوا ہے. اس نے کہا کہ پیسہ ہم خرچ کریں، کاریگر ہم لگائے، مال ہم خرچ کریں، مسجد ہم بنائے اور نام بہلول کا. فوراً بہلول کو بلایا گیا کہ جلدی سے بہلول کو لے کے آؤ، اور فرمایا کہ یہ کیا تم نے لکھ کر لگا دیا ہے؟ کہا میں نے دیکھا کہ جگہ خالی تھی اور دیوار خالی تھی تو میں نے اپنا نام لکھ دیا، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ اس نے کہا کہ پیسہ میں خرچ کروں اور نام تمہارا آ جائے، کاریگر میں لگاؤں نام تمہارا آ جائے. کہا فوراً ہٹاؤ. یہاں سے بورڈ ہٹایا گیا اور اس نے اپنا نام لکھ دیا. بہلول نے مسکرا کے کہا لوگ مسجد بناتے ہیں ثواب کے لیے، اس نے مسجد بنایا ہے عذاب کے لیے. توجہ فرمایا عزیزان محترم، اخلاص شرط ہے.
کسی کی جماعت کو توڑنے کے لیے ہم مسجد بنا دیں، اللہ اکبر، اسے مسجد ضرار کہا گیا ہے قرآن مجید میں۔ مسجد کے بنانے میں بھی اخلاص شرط ہے، اور جب مسجد اخلاص کے ساتھ بن جائے تو اس کا احترام کرنا ہر فرد پر واجب ہے۔ ایک حدیث قدسی سناتا ہوں کہ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، حدیث قدسی اللہ کا کلام ہے اور قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک جملہ کہوں گا، اسے محفوظ کر کے جائیے گا۔ حدیث قدسی میں اور قرآن میں بس اتنا فرق ہے، کلام الہی کو قرآن کہتے ہیں، بیان کلام الہی کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ جہاں لفظ بھی اللہ کے ہو، زبان معصوم کی ہو تو کلام خدا ہے، لیکن زبان معصوم کی ہو، مفہوم اللہ کا ہو، لفظ معصوم کے ہو، مفہوم خدا کا ہو، اسے حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ حدیث قدسی جس میں اللہ فرماتا ہے اگر کوئی بندہ مشکل میں ہے، مصیبت میں ہے، آفت میں ہے، پریشانی میں ہے، اور اگر اس نے مسجد کا ارادہ نہیں کیا تو مجھ پر جفا کیا ہے، اور اگر وہ مسجد کا ارادہ کرے اور مسجد آنے کے بعد اگر اس نے وضو نہیں کیا، اس نے پھر بھی مجھ پر جفا کیا، وضو کر مسجد میں وارد ہونے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت نہیں پڑھا، میرے بھائی 2 رکعت نماز حاجت، اس کی بڑی تاکید ہے۔ آج کے اس منبر سے، اس مجلس میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، پریشانیاں ہوں تو کسی مولوی کے پاس جا کر تعویذ مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز حاجت پڑھ لو۔ اللہ اکبر۔ بہت سے لوگ آتے ہیں، مولوی صاحب مجھے پریشانی ہے، کوئی تعویذ دے دو۔ یاد رکھو ساری پریشانیوں کا حل مصلی ہے۔ آل محمد کے پاس یہی تو بہت بڑا وسیلہ تھا، اور یہی تو بہت بڑی چیز تھی کہ مصلی پہ آتے تھے اور سیرت دیا ہے، اپنے چاہنے والوں کو سیرت پیش کیا ہے کہ مصلی پہ آ جاؤ، مصلی پہ آ کر اللہ سے لو لگاؤ۔ جو جتنا اخلاص سے مصلی پہ بیٹھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی باتوں کو اتنا ہی غور سے سنے گا، اس لیے کہ وہ سننے کے لیے تیار ہے۔ ایک جگہ ہے جہاں ہم اللہ سے مستقیماً بات کرتے ہیں، وہ جگہ ہے مصلی۔ اللہ اکبر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مسجد آئے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز حاجت پڑھے، پڑھنے کے بعد وہ خاموش بیٹھا رہا، پھر بھی اس نے مجھ پہ جفا کیا۔ 2 رکعت نماز حاجت پڑھنے کے بعد میری بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر، گڑ گڑا کر، تڑپ کر، دل سے دعا کیا، وسیلہ لے کر دعا کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ اب اگر میں نے اس کی دعا کو قبول نہیں کیا، میں نے جفا کیا ہے۔ توجہ فرمایا عزیزان محترم، میں نے اس پر جفا کیا ہے۔ تو نماز حاجت کی بڑی تاکید ہے۔ ایک الحمد، ایک سورہ توحید کو پڑھیے گا، 2 رکعت نماز، ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں، مصلی پہ آ جاؤ، خلوص سے پڑھاؤ۔ عزیزان محترم، مسائل حل ہوتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ عزیزان محترم، لوگ ہم پر اعتراض کرتے ہیں، تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ غیر اللہ سے مدد نہ مانگو۔ جب اللہ نماز سے مدد مانگنے کے لیے کہہ رہا ہے تو نماز بچانے والے سے کیوں نہ مدد؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ نماز یاد رکھیں، قرآن مجید میں کئی مقامات پر، 1 2 نہیں، اقیم الصلاۃ کا لفظ آیا۔ اقیم الصلاۃ، یاد رکھیں، صلو صلاۃ یہ نماز پڑھنا ہے، اقیم قیام صلاۃ کرنا ہے، بڑا فرق ہے عزیزان محترم۔ یعنی نماز پڑھنا ہی نہیں، اپنی نماز کو بچانا بھی ضروری ہے۔ لوگ نماز پڑھ کے چلے جاتے ہیں لیکن اپنی نماز بچائیں عزیزان محترم۔ اقیم الصلاۃ، اقامہ صلاۃ ضروری ہے۔ یاد رکھے، حقیقت میں نمازی وہ ہوتا ہے جو اقامہ صلاۃ کرتا ہے، نماز پڑھ کے نہیں جاتا، نماز بچا کے جاتا ہے۔ عزیزان محترم غور فرمائے، ایک کمانے والا ہے، 1000 روپیہ روزانہ کماتا ہے اور 2000 اڑاتا ہے تو کبھی مالدار نہیں بنے گا، پھٹیچر کا پھٹیچر ہی رہے گا، فقیر کا فقیر ہی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی فرد 1000 روپیہ کما کر 100 روپے خرچ کر کے 900 روپے بچا لے گا تو 1 سال 2 سال 4 سال گزرنے کے بعد وہ انسان مالدار بن جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ کمانے سے، اللہ اکبر، مالدار نہیں بنتا، بچانے سے مالدار بنتا ہے۔ نماز پڑھنے سے نمازی نہیں ہوتا، نماز بچانے سے نمازی ہوتا ہے۔ نماز کو کس نے بچایا؟ ہم سب نماز پڑھتے ہیں، نماز کو علی نے بچایا، نماز کو فاطمہ نے بچایا، نماز کو حسن نے بچایا، نماز کو حسین نے بچایا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائے عزیزان محترم، مل کے ایک صلوات اور پڑھیے گا تاکہ آپ تک مطالب جاری ہے۔ اتنی اہمیت
زمین کو زلزلہ ہو جائے کہا گیا نماز پڑھو، سورج کو گہن لگ گیا کہا گیا نماز پڑھو، چاند گہن ہو جائے تو کہا گیا نماز پڑھو، تیز آندھی طوفان چلے، ہر وہ چیز جس سے انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے تو کہا گیا نماز پڑھو۔ اللہ اکبر، کتنی اہمیت ہے۔ یہ وہ انجیکشن ہے، کبھی زمینوں کو دیا جا رہا ہے، کبھی آسمانوں کو دیا جا رہا ہے۔ انجیکشن ہے، کبھی زمینوں کو دیا جا رہا، کبھی آسمانوں کو دیا جا رہا۔ یاد رکھو میرے بھائی، نماز کے بعد تعقیبات میں ضرور بیٹھنا، تھوڑی سی دعائیں پڑھ کے جاؤ، اس لیے کہ تمہاری نماز میں جو کمی رہ گئی ہے وہ دور ہو جائے گی، وہ سارا نقص ختم ہو جائے گا۔ نماز کے بعد ایسے اٹھ کے نہ بھاگنا، کم سے کم تسبیح پڑھو، کم سے کم ایک دو دعائیں پڑھو، جو دعائیں معصور ہیں، جو تمہارے نماز کو کمال تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز ایسے ہی پڑھ کے، احسان نہیں ہے خدا پر، بلکہ یہ فرض ہے جو ادا کر کے جاتے ہیں۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، پوچھا جاتا ہے تم نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں قیامت میں عذاب نہ آ جائے ہم پر، اس لیے نماز پڑھ رہے ہیں ہم جنت کو چلے جائے۔ اللہ اکبر۔ کبھی لالچ بہشت ہے، کبھی جہنم کا خوف ہے، نماز ویسے پڑھو جیسے علی نے پڑھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آدھی رات کو ہونے کے بعد امیر کائنات، حلال مشکلات، غالب کل غالب، صحن مسجد میں آ کر اپنی داڑھی کو پکڑ کر آنکھوں سے آنسو کو جاری کر کے آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہتا تھا، الہی ما عبدتک طمعا للجنہ ولا خوفا من النار بل وجدتک اہلا للعبادہ فعبدتک۔ میرے مالک، نہ میں جنت کے لالچ میں عبادت کرتا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کرتا ہوں۔ کیسے عبادت کرے گا؟ جنت و جہنم بانٹنے والا میرا مولا علی ابن ابی طالب ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بھیا تھوڑا ایک نعرہ تو لگا لیے ہے تاکہ جو ہے نا ہمیں جو ہے تھوڑا سانس لینے کی۔ مل کے بابا سے بلند صلوات پڑھیے گا آپ حضرات۔ عزیزان محترم سنو کہ نماز کی اتنی اہمیت ہے، بہت سے لوگ ہیں مولانا صاحب اگر نماز پہ پڑھے تو یہ تو تبلیغی مولوی ہے۔ توجہ فرمائے گا، اس طریقے کی باتیں ہوتی ہے، تبلیغی مولوی ہے، نماز روزے والا مولوی ہے، فضائل نہیں۔ کمال یہ ہے عزیزان محترم کہ نماز کے اندر اتنے فضائل ہیں اور آل محمد نے اتنے فضائل دیا ہے اس نماز کے ذریعے سے، وہ بندوں تک پہنچ جائے تو بندے کی زندگی ایسے تبدیل ہو جائے کہ کبھی وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ نماز جب پڑھتا ہے انسان، پابندی سے نماز پڑھتا ہے، اس کے اثرات کو اپنی زندگی میں دیکھے گا۔ یاد رکھو میرے بھائی، چھٹے امام کی حدیث، آخری حدیث، بستر شہادت سے پیغام مولا نے دیا کہ مولا نے بستر شہادت سے پیغام دیا، لا تنال شفاعتنا من استخف بالصلاة۔ جو فرد بھی ہماری امت کا نماز کو سبق کو ہلکا شمار کرتا ہے، قیامت میں ہماری شفاعت اسے ہرگز نہیں ہو سکتی ہے۔ توجہ فرمائے گا، اگر آل محمد کی شفاعت کے خواہاں ہو تو سیرت آل محمد پہ چلا کرو، اس لیے کہ نماز پڑھ کے انہوں نے بتایا ہے۔ یاد رکھو کربلا میں حسین کا سجدہ نہ ہوتا، نماز میں روح کیسے آتی؟ میری تقریر کا انداز کچھ اور ہوتا ہے، 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں، ایک مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں۔ اگر وجود شہ کربلا نہیں ہوتا، اگر وجود شہ کربلا نہیں ہوتا، کہیں زمین میں ذکر خدا نہیں ہوتا، حسین کرتے نہ سجدہ اگر تہے خنجر، کسی کو کعبے کے رخ کا پتہ نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ توجہ فرمائے گا عزیزان محترم، نماز کی اتنی اہمیت ہے اور اتنی فضیلت ہے، اول وقت نماز پڑھا کرو۔ نماز کا وقت جب بھی آ جائے، آیت اللہ خمینی کا ایک جملہ پڑھ رہا ہوں، یہ پیغام ہے آج کے اس ممبر سے مجلس میں پیغام دے رہا ہوں، جن تک یہ پیغام پہنچ جائے ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ پیغام دوسروں تک پہنچائیے گا۔ شاید آپ کے کہنے سے ایک بندہ سدھر جائے، اول وقت نماز پڑھنے لگ جائے تو یقیناً اس کی زندگی میں تبدیلی آ جائیں گی۔ آیت اللہ روح اللہ موسوی خمینی کوئی 14 معصومین میں سے ایک معصوم تو نہیں تھے نا، سادات کی نسل میں آنے والا، 1400 سال کے بعد ایک مکتب تشیع کا عالم دین
معصومین جس کے جملے میں اتنا اثر ہے تو معصومین کے اقوال میں کتنا اثر ہوگا وہ خود آپ تحقیق کیجئے گا۔ عجیب جملہ آیت اللہ خمینی نے کہا، بے نماز نگو وقت کار است، بے کار بگو وقت نماز است۔ کیا جملہ ہے؟ ترجمہ کر رہا ہوں کہ کبھی نماز سے یہ نہ کہنا یہ کام کا وقت ہے، اللہ اکبر، کبھی نماز سے یہ نہ کہنا یہ کام کا وقت ہے، بلکہ کام سے یہ کہا کرو یہ نماز کا وقت ہے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے! کبھی نماز سے یہ نہ کہنا یہ کام کا وقت ہے، میں کام کر لوں تب نماز پڑھوں۔ بہت سے ہم میں سے ہے کہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ پورا کر لوں اس کے بعد نماز پڑھوں۔ نہ، اول وقت نماز کو تم ادا کرو۔ کہا نماز شب کے پابند ہو جاؤ، نماز شب 11 رکعت، بہت ہی مختصر 10-15 منٹ میں آپ پڑھ سکتے ہو کہ اس کا یہ اثر ہے کہ اللہ انسان کے وجود میں نورانیت عطا کرتا ہے، کہ جہاں خلق خدا سو رہی ہو وہاں تم مصلی پہ آ کر اللہ سے راز و نیاز کرتے ہو تو اللہ دریچہ ہے آسمان کو وا کر کے تمہاری باتوں کو سننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ کہ تمہارے چہرے کی رونق بڑھ جاتی ہے، تمہارے توجہ فرمائے گا، دل کی باتوں کو اللہ سنتا ہے، تمہاری ہر دعا کو اللہ شرف قبولیت عطا کرتا ہے، تمہاری ہر دعا مقبول ہوتی ہے، ملک قبول میں داخل ہوتی ہے۔ واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات، اس میں اہم ترین مستحب نماز شب ہے۔ اللہ اکبر، اس کے پابند ہو جاؤ، اس کو ضرور پڑھو۔ ابتدا میں تکلیف ہوگی لیکن ایک زمانہ آئے گا، کچھ دن تم کام کرو گے، کچھ دن تم اس طریقے سے پابند رہو گے کہ تم بے چین رہو گے۔ چوتھے امام فرماتے ہیں مجھے اللہ کی یاد بستر پر چین سے سونے نہیں دیتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا جملہ ہے! کہا مجھے خدا کی یاد بستر پر چین سے سونے نہیں دیتی۔ مولا جب بھی وضو کرتے تھے آپ کے بدن کا ایک ایک حصہ کانپتا نظر آتا تھا، اور کوئی پوچھتا کہ حضور یہ کپ کپی کیسے، یہ بدن میں تھر تھراہٹ کیسے؟ میرا مولا کہتا تجھے کیا معلوم ہے میں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں؟ تمام بادشاہوں کا بادشاہ، کائنات کا مالک، ازلی، ابدی، سرمدی، حی، قیوم، قادر، قدیر، اس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ رزق دینے والا وہ، حیات دینے والا وہ، موت دینے والا وہ، زندگی دینے والا وہ۔ تو لہٰذا ہم سے اس نے صرف ایک چیز مانگا ہے، وہ ہے بندگی۔ اس نے ہم سے دولت نہیں مانگا، اس نے ہم سے سرمایہ نہیں مانگا، اس نے ہم سے یہ نہیں کہا تو حکومت کیسے حاصل کرے گا، دولت کیسے کمائے گا۔ اس نے کہا کما لے، 24 گھنٹے تیرے پاس ہے، کما لے، 24 گھنٹے تیرے لیے ہے، رزق کے لیے کوشاں ہو جا، یہ 24 گھنٹے تیرے لیے ہے، لیکن اس میں سے کچھ وقت میرے لیے نکال لے، تو میری بارگاہ میں آ جائے گا، تیری زندگی میں 4 چاند لگا دیں گے، تیری زندگی کو بلندی عطا کریں گے، تیری مرضی میری مرضی بنے گی، تیری مشیت میری مشیت بنے گی۔ معصومین نے ارے مشیت رب کو کیسے حاصل کیا، رضائے پروردگار کو کیسے پایا؟ میرے نوجوان دوستو یاد رکھو، مصلی کے ذریعے سے پایا۔ حدیث قدسی میں اللہ کی آواز آئی، عبدی اطیعنی اجعلک مثلی، میرے بندے تو میری اطاعت کر میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں گا۔ ارے خالق ہے، کن فیکن کا مالک، بندہ بھی اطاعت کے ذریعے سے اس بلندی پہ آ جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میری مرضی تیری مرضی ہے، تیری مشیت میری مشیت ہے، اب تو جو ارادہ کرے گا میں بھی وہ ارادہ کروں گا، تیری رضایت میں میری رضایت ہے، تیری چاہت میں میری چاہت ہے، میں تیری زبان میں اثر دوں گا، تیرے ہاتھوں میں اثر دوں گا، وہ زبان لسان اللہ، وہ چہرہ وجہ اللہ، وہ ہاتھ ید اللہ، وہ چہرہ اللہ اکبر، وہ پورا وجود آیت اللہ ہے۔ اشارہ کرتا ہے چاند کے ٹکڑے ہوتے ہیں، اشارہ کرتا ہے ڈوبتا سورج پلٹتا ہے، اشارہ کرتا ہے ستارہ دیوڑی پہ آتا ہے، اشارہ کرتا ہے زمین دہن کھولتی ہے، اشارہ کرتا ہے مردہ زندہ ہوتا ہے، زندہ مردہ ہو جاتا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مصلی پر کتنے اخلاص سے کھڑے ہو، اخلاص ضروری ہے، نماز میں عبادت میں اخلاص ضروری ہے، ریاکاری نہ ہو۔ وضو کر رہے ہو، میں اس لیے وضو کر رہا ہوں لوگ دیکھ کر کہے کہ بڑا وضو کا پابند ہے، گئی وضو گئی۔ عزیزان محترم، کہا اللہ تبارک و تعالی اخلاص کی شرط لگاتا ہے کہ توحید میں اخلاص ضروری، عبادتوں میں اخلاص ضروری، بندگی میں اخلاص ضروری، بغیر اخلاص کے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ نیت پہ دار و مدار عمل کا ہوتا ہے، نیت میں خطرہ جھولی میں فترہ،
توجہ فرمائیے گا، ایک مقولہ ہے کہ نیت میں کبھی خطرہ نہ ہو، نیت بدلنے نہ پائے، ریاکاری نہ ہو۔ ایک شخص تھا، عبادت کا بڑا شوق تھا، تنہائی میں جا کر عبادت کرنا چاہتا تھا تاکہ ریاکاری سے بچ جائے۔ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے تاریخ میں۔ عزیزان محترم، اصفہان کے کسی شہر میں رہتا تھا، وہ چلا گیا شہر سے باہر کسی مسجد میں جو شہر کے باہر تھی، کوئی دور دور تک رہنے والا نہیں تھا۔ اس مسجد میں جا کر پوری رات عبادت کرنے لگا۔ آدھی رات گزر گئی تو بارش ہونے لگی، ہلکی سی بوندیں گرنے لگی، اور جب کچھ حصہ اور گزرا، یہ مصروف عبادت ہے، باہر سے کچھ جو ہے آواز آئی ہے، کھڑبڑ کی آواز آئی ہے۔ بس اس کے دل میں ارادہ بدل گیا، نیت بدل گیا، لگتا ہے کوئی آیا ہے، میں مصلی پہ بہت ہی اس کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں، نزاکت کے ساتھ۔ اور جیسے ہی عزیزان محترم وہ سوچتا ہی رہا اور اپنی عبادتوں میں فرق کرتا رہا، اخلاص نظر ہو گئی دنیا کی۔ عزیزان محترم، عبادت اللہ کی بارگاہ سے لوٹ آئی، اس لیے کہ اس کی نیت میں فرق آ گیا۔ بڑی دیر تک یہ عبادتیں کرتا رہا اور بڑے بن کر عبادتیں کر رہا تھا، اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد خیال آیا کہ آخر باہر کون تھا بھائی، ابھی تک مسجد میں نہیں آیا۔ مڑ کے دیکھا تو ایک سگے سیاہ بارش سے بچنے کے لیے آیا تھا۔ ایک کتے کی جو ہے وہ آواز تھی، اور وہ اس کے ہڑبڑاہٹ کی آواز تھی، وہ اس کے کان میں آئی۔ کوئی انسان سمجھ کر یہ ریاکاری کرنے لگا۔ دیکھا ایک کالا کتا تھا جو وہاں پر آ کر پناہ لے رہا تھا، کسی جگہ سائے میں کھڑا تھا بارش سے بچنے کے لیے۔ تو نتیجہ یہ ہوا، اس کتے کی نظر ہو گئی اس کے سارے اعمال تو ختم ہو گئی۔ اخلاص کی شرط ہے، جتنے اخلاص کے ساتھ تم مصلی پہ کھڑے رہو گے، جتنے اخلاص کے ساتھ سجدہ کرو گے، اللہ اتنی ہی بلندی تمہیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ جتنے اخلاص کے ساتھ تم جھکو گے، اللہ اتنی ہی کامیابی تمہیں عطا کرے گا۔ اخلاص شرط ہے۔ تو عزیزو، تاریخ میں دو اخلاص کے سجدے نظر آئے، ایک باپ کا سجدہ، ایک بیٹے کا سجدہ۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کہ عزیزان محترم سنو، فضائے مجلس میں ایک نکتہ آپ کی بالیدہ سماعتوں کی عدالت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پسند آئے تو اسے خرطہ سے دل پر قلم محبت سے لکھ لیجئے گا۔ عبادتیں کرنے والے بہت ملے، لیکن ان میں دو ایسے عابد جن کے دو سجدے تاریخ میں مورخ نے لکھ دیا، ایک باپ کا سجدہ، ایک بیٹے کا سجدہ۔ دونوں میں اتنا فرق ہے، باپ نے مصلی کو مقتل بنایا، بیٹے نے مقتل کو مصلی بنایا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ باپ نے مصلی کو مقتل بنایا، بیٹے نے مقتل کو مصلی بنایا۔ وہاں باپ ہے جس کے پیر سے تیر نکالا جا رہا، عبادت میں فرق نہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تیر نکالا جا رہا، عبادت میں فرق نہیں۔ یا بیٹا ہے جس کی گردن پہ خنجر چل رہا ہے، سجدے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ سجدہ نماز کا سجدہ نہیں تھا، صرف شکر کا سجدہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شکر کا سجدہ، جس نے واجب نماز میں روح کو پھونک دیا۔ اللہ اکبر۔ واجب نمازوں میں روح کو پھونک دیا۔ کیا کہنا اس سجدہ کرنے والے حسین ابن علی کو ہمارا سلام ہے کہ اگر کربلا کی بے آب و گیا صحرا میں اس کا سجدہ نہ ہوتا، آج مصلی پر سجدے نہ ہوتے، مسجدوں میں اذانیں نہ ہوتی، اس لیے کہ مصلی سمیٹنے کے لیے یزید آیا، صحرائے دق و لغ میں عبادتوں کو بچانے کے لیے فاطمہ کا لال آیا، ایسا سجدہ کیا، نماز میں جان پڑ گئی ہے۔ قیامت تک کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، صحرائے کربلا حسین کو یاد کرتی رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سنو، نماز سے مدد مانگنے کے لیے کہا، مشکل ہے، آفت ہے، پریشانی ہے، رزق میں پریشانی، روٹی میں پریشانی، اولاد کی پریشانی، گھر میں پریشانی، خاندان والوں سے پریشانی، مشکلات، قوم سے پریشانی، ادھر ادھر نہ جانا، مصلی پہ آ جا، مصلی پہ آ کر نماز سے مدد مانگ۔ اللہ اکبر۔ پوری دنیا، شرق میں رہنے والا، غرب میں رہنے والا، شمال میں رہنے والا، جنوب میں رہنے والا، ہر کوئی نماز سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ کی اس آیت پہ عمل
پیرا ہوتا ہے، ارے مالک میرے مشکلات کو حل کر دے، میرے مالک اللہ اکبر میری مصیبتوں کو مجھ سے دور کر دے۔ پوری دنیا کے لوگ نماز سے مدد مانگتے ہیں، لیکن ایک منزل آئی، پوری توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، پچھلے 25 منٹ کا خلاصہ کر رہا ہوں، یہ پوری تمہید تھی اس جملے کو پہنچانے کے لیے۔ پوری دنیا نماز سے مدد مانگتی ہے، پوری دنیا نماز سے مدد مانگتی ہے، پوری دنیا نماز سے مدد مانگتی ہے، لیکن ایک منزل آئی، نماز حسین سے مدد مانگ رہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ پوری دنیا نماز سے مدد مانگتی ہے، نماز کس سے مدد مانگ رہی ہے؟ فاطمہ کے لال سے مدد مانگ رہی ہے، علی کے نور نظر سے مدد مانگ رہی ہے، اللہ اکبر شیر خدا کے شیر سے مدد مانگ رہی ہے، ولی پروردگار سے مدد مانگ رہی، سلطان کربلا سے مدد مانگ رہی۔ اے نواسہ رسول، تیرا دست شفقت میری سر پہ نہ آئے، میرے سر پہ نہ آئے، میں اجڑ جاؤں گی، تیرے نانا کی تبلیغ ہوں، مجھے بچانا تیرا کام ہے۔ حسین نے بھی کہا میں اپنا گلا کٹا دوں گا لیکن تجھے بچا کے رہوں گا۔ پوری دنیا نماز سے مدد مانگتی ہے، نماز حسین کے چوکٹ پہ، حسین کے دربار میں، حسین کے دہلیز پر، حسین کے قدموں میں۔ اللہ اکبر، سنو میرے بھائی، نماز سب کو بچاتی ہے ہر مصیبت سے، نماز بچ گئی شبیر کی شہادت سے۔ نماز سب کو بچاتی ہے ہر مصیبت سے، نماز بچ گئی شبیر کی شہادت سے، میرے حسین کو اب مان لو شرافت سے، خدا کے واسطے کچھ تو ڈرو قیامت سے۔ اگرچہ نارے جہنم سے تم کو بچنا ہے، کرو حسین کا ماتم جو خلد جانا ہے، کرو حسین کا ماتم جو خلد جانا ہے۔ حضور شاہ رسالت قبول ہو جائے، نماز کیسے قبول ہوگی؟ حضور شاہ رسالت قبول ہو جائے، یہ 5 وقت کی خدمت قبول ہو جائے، برائے کوثر و جنت قبول ہو جائے، جو چاہتے ہو عبادت قبول ہو جائے، رکھو لبوں پہ شاہ مشرقین زندہ باد، کہو نماز سے پہلے حسین زندہ۔ یا علی علی حضور شاہ رسالت قبول ہو جائے، یہ 5 وقت کی خدمت قبول ہو جائے، برائے کوثر و جنت قبول ہو جائے، جو چاہتے ہو عبادت قبول ہو جائے، رکھو لبوں پہ شہ مشرقین زندہ باد، کہو نماز سے پہلے حسین زندہ باد۔ کائنات کی افضل مسجد ہے مسجد النبوی، 1 رکعت نماز دیگر مسجدوں میں پڑھنا، اس مسجد میں پڑھنا دیگر مسجدوں میں 1 لاکھ رکعت نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ مسجد النبوی، مدینہ پہنچ کر پیغمبر نے سب سے پہلے جس مسجد کی تعمیری بنیاد رکھی، اس مسجد کا نام ہے مسجد النبوی۔ پوری توجہ، تمام مسجدوں میں افضل ترین مسجد مسجد النبوی، تمام مصلیوں میں سب سے بڑا مصلی سرکار ختمی مرتبت، اللہ اکبر، سب سے بڑے مصلی کا نام پیغمبر، تمام مسجدوں میں افضل ترین مسجد مسجد النبوی، افضل ترین مصلی پیغمبر اسلام کا افضل ترین وجود کا حصہ یہ سر ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اندر قوت باصرہ ہے، قوت سامعہ ہے، قوت شامہ ہے، قوت ذائقہ ہے، قوت عقل و ادراک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے اس سر میں 5 قوتیں رکھا۔ اب تو سمجھ لو ہم پنجتنی ہیں اور اللہ بھی پنجتنی ہے، کہ اس سر کے اندر اللہ نے 5 قوتیں رکھا، بڑی قوتیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ آنکھ سے دیکھتا ہے انسان، کان سے سنتا ہے انسان، عزیزان محترم، کہ عقل و ادراک سے درک کرتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، زبان سے چکھتا ہے۔ یہ 5 قوتیں اس سر کے اندر ہے، اس لیے یہ افضل ترین حصہ، اور تمام عبادتوں میں افضل ترین جز سجدہ۔ علامہ اقبال نے ایک عجیب شعر کہا ہے، میں شعر پہنچا رہا ہوں۔ وہ ایک سجدہ
جسے تو گرا سمجھتا ہے توجہ مصرع، وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ سلاطین کے چوکٹ میں سجدہ کرنے سے سکے تو مل سکتے ہیں، عزت نہیں ملتی، عزت ملتی ہے بارگاہ خدا میں۔ اللہ اکبر۔ جو جس اخلاص کے ساتھ سجدہ کرے گا اسے اللہ ہی اتنی عزت عطا کرے گا۔ یاد رکھو، جو سر خدا کے لیے جھکتا ہے وہ کٹ تو جاتا ہے، کسی ظالم کے سامنے نہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ وہ کٹ تو جاتا ہے، کسی ظالم کے سامنے نہیں جھکتا۔ جو سر اللہ کے سامنے جھکتا ہے، خدا کے سامنے صرف جھکتا ہے۔ تو یقین مانو عزیزان محترم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سر کے اندر یہ قوتیں رکھا، اور یہ سر کا وہ حصہ سجدے میں رکھو۔ اللہ اکبر۔ سجدے میں سر جھکا لینا۔ اور پیغمبر جب معراج پہ گئے تو سجدے میں گر پڑے، سبحان ربی الاعلی و بحمد۔ اللہ اکبر۔ یہ لفظ اعلیٰ ہے جس پہ غور کرو کہ اعلیٰ نشانیوں کو دیکھا خدا کی، اس لیے کہ اللہ نے آسمانوں کی سیر جو کرایا وہ نشانیوں کو دکھلانے کے لیے، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، کہ ہماری نشانیوں کو دیکھ لے عزیزان، تاکہ ہم انہیں دکھلائے، اس لیے بلایا، اعلیٰ نشانیوں کو دیکھا۔ پیغمبر اسلام سجدے میں گر پڑے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ کہا کہ اللہ کو یہ جز اور یہ ذکر اتنا پسند آیا کہ نماز میں ارکان خمسہ میں 5 رکن ہے، 11 ارکان ہے، 5 رکن ہے اور 6 غیر رکن ہے، 11 اجزاء کا مرکب ہے نماز۔ اور رکن میں یہ مسئلہ بھی سنتے چلیے، فقہی مسئلہ، عموماً ممبروں سے فقہی مسئلے بیان نہیں ہوتے، میں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں کہ ارکان جو ہے نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام، رکوع، سجود، یہ 5 رکن ہیں۔ اس میں آمدن یا سہون، کمی یا زیادتی کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ باقی 6 جو غیر رکن ہے، قرات، ذکر، تشہد، سلام، ترتیب، موالات، ان کے اندر آمدن کرے گا کمی یا زیادتی نماز باطل ہے، سہون کرے گا تو نماز باطل نہیں ہے، اس کا جبران کیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ 5 رکن ہے جس میں کمی یا زیادتی نماز کے باطل ہونے کا سبب بنتی ہے، اور ان 5 میں بھی افضل ترین جز ہے سجدہ۔ اب آپ خلاصہ کر رہا ہوں، یہ مجلس ہے، یہاں نکتہ چاہتا ہے سامنے میں دے رہا ہوں کہ تمام مسجدوں میں افضل ترین مسجد مسجد النبوی، مسجد النبوی میں افضل ترین مصلی افضل ترین عبادت کے لیے اپنے وجود کا افضل ترین حصہ جھکایا، پشت پہ ایک نواسا آ کے بیٹھ گیا۔ اللہ اکبر۔ ہے توجہ، پشت پہ ایک نواسا آ کے بیٹھ گیا، نماز ہو رہی، اب نہ کہنا حسین افضل ہے یا نماز افضل ہے۔ عزیزان محترم، اس واقعے کو دیکھ لو، پتہ چلے گا۔ کہا حسین کوئی عام بچہ نہیں ہے، وہ بھی جانتا میرا نانا ختمی مرتبہ ہے، سجدہ کر رہا۔ ادھر سے آواز آ رہی ہے، اے حبیب، جب تک حسین مرضی سے نہ اترے اپنا سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ عموماً جب پیش نماز جو ذکر کرتا ہے 3 مرتبہ، عزیزان محترم، یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ، تو عموماً پیچھے پڑھنے والوں کو معلوم رہتا ہے کہ اتنا ذکر کرے گا، تو بار بار اٹھاتے ہیں سر، کبھی تو امام سے پہلے ہی سر اٹھا لیتے ہیں۔ مسجد النبوی میں بھی یہی ہو رہا تھا، بار بار سروں کو اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، ابھی محمد سجدے میں ہے، پشت پہ حسین ہے۔ سجدے میں دوبارہ چلے جاؤ، ذکر اللہ کا ہو رہا ہے، نماز اللہ کی پڑھی جا رہی، دل میں خیال حسین کا آ رہا ہے۔ ارے جب خیال حسین سے نبی کے صحابی کی نماز باطل نہیں ہوئی تو شیعوں کی نماز کیسے باطل ہو؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ اللہ اکبر۔ کہ جب تک مرضی سے نہ اترے، اے پیغمبر اپنے سر کو نہ اٹھانا۔ اللہ اکبر۔ 70 مرتبہ روایت میں ہے، 70 مرتبہ پیغمبر نے سبحان ربی الاعلی و بحمدی کا ذکر کیا۔ وہ ماحول کتنا اچھا رہا ہوگا، کتنا بہترین رہا ہوگا کہ جہاں ذکر سجدہ لسان عصمت و نبوت سے ہو رہا ہے، سجدے کو طول دیا گیا ہے، پیغمبر کے پشت پر نواسا جو محافظ دین و شریعت، محافظ صلاۃ ہے، شاید
شاید حسین نے کہا ہو نانا میری وجہ سے، میری خوشی کے لیے، میری مرضی کے لیے آپ نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کہا، میں بھی کربلا کے میدان میں آپ کے اس سجدے کو بچانے کے لیے جھکاؤں گا، کٹا دوں گا، لیکن مرضی سے نہیں اٹھاؤں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میں آپ کے نماز کو بچانے کے لیے سر جو جھکاؤں گا، گلا کٹا دوں گا، لیکن اختیار سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی نماز کو بچاؤں گا، دین کو بچاؤں گا، اللہ کی عبادت کو بچاؤں گا، تا قیام قیامت تک مصلی حسین کا تذکرہ کرتے رہیں گے، حسین کا نام لیتے رہیں گے۔ یہ حسین کے قربانیوں کی دین ہے۔ آج اسلام میں دین و شریعت و نمازیں ہے۔ اللہ اکبر۔ قیامت تک حسین حسین کرتے مر جائے تو مولا کے ایک عمل کا بدلہ بھی ہم نہیں دے سکتے ہیں، ان کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے ہیں۔ جھکی ہوئی ہے نبوت، حسین پشت پہ ہے، رکے گی آج عبادت، حسین پشت پہ ہے۔ بڑی نماز کی عظمت، حسین پشت پہ ہے۔ کرا لو اپنی شفاعت، حسین پشت پہ ہے۔ میرے حسین کا جو احترام کرتے ہیں فرشتے آ کے انہی کو سلام کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مٹانا چاہا مگر دین مصطفیٰ نہ مٹا، علی و فاطمہ زہرا کا مدعا نہ مٹا۔ لٹا حسین کا گھر مقصد خدا نہ مٹا، لٹا حسین کا گھر مقصد خدا نہ مٹا۔ مصرع سنیے گا، ارے لٹا حسین کا گھر مقصد خدا نہ مٹا، یزید مٹ گیا پر ذکر کربلا نہ مٹا، یزید مٹ گیا پر ذکر کربلا نہ مٹا۔ آتش کی دھوپ میں ظلمت کی رات ڈوب گئی، نمازیوں کے لہو میں فرات ڈوب گئی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آتش کی دھوپ میں ظلمت کی رات ڈوب گئی، نمازیوں کے لہو میں فرات ڈوب گئی۔ عزیزان محترم سنو، جناب سلمان دوڑتے ہوئے آئے بی بی کے چوکٹ پہ، فرمایا کہ بی بی میں نے علی کو اس حالت میں دیکھا کہ شاید ان کے بدن سے روح پرواز کر گئی۔ تو فرمایا کس حالت میں دیکھا؟ کہا سجدہ کرتے ہوئے۔ اللہ اکبر۔ سجدہ کرتے ہوئے کہا، فرمایا بی بی نے اے سلمان تو ایک مرتبہ دیکھ کر پریشان ہو گیا، فاطمہ ہر رات علی کو اسی حالت میں دیکھتی ہے۔ 1000 رکعت نماز میرا مولا پڑھتا تھا، کوئی رات ایسی نہیں گئی۔ اور شب ہجرت کا واقعہ بھی بہت سے مسائل کو حل کیا۔ ایک رات سلانا بھی خدا کو ضروری تھا تاکہ عبد اور معبود کے درمیان میں فرق ہو جائے۔ عزیزان نے تو سنا آپ نے کہ میرا مولا 1000 رکعت نماز، اعتراض ہوا۔ یہ شیعوں نے علی کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شب قدر میں 6 دن کی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، رات ہو جاتی ہے، 100 رکعت نماز، 102 رکعت نماز، اور 1000 رکعت نماز، اور یہ رافضی، یہ شیعہ، یہ علی کو بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ غریق رحمت کرے اس عالم دین کو جس کا نام ہے مرشی نجفی۔ اتنی غربت کی زندگی گزارا ہے، کہتے ہیں کہ اجارئی روزے و نمازیں پڑھ کر کتابوں کو خریدتے تھے، روزے رکھتے تھے، کتابوں کو خریدتے تھے۔ جو مرحومین کے روزے اور نمازیں ہوتی ہیں وہ اپنی زندگی میں اکثر اوقات اسی میں مصروف رہتے تھے۔ ایک لائبریری بنایا جس کا نام ہے مرشی لائبریری۔ کبھی قم جانا تو اس لائبریری کی زیارت کرنا، دنیا کی ہر کتاب اور نایاب و نادر کتابوں کو وہاں جمع کیا۔ ہزاروں افراد تشنگان علوم اس لائبریری سے، ان کے کتب خانے سے فائدہ آج اٹھاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں، عالم نہیں مرتا۔ اللہ اکبر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، کہ اللہ غریق رحمت کرے اس عالم دین کو، راتوں کو 1000 رکعت نماز پڑھ کر ایسے اعتراض کرنے والے نااہلوں کو ایک جواب دیا، جب غلام 1000 رکعت پڑھ سکتا ہے تو آقا 1000 رکعت کیوں نہیں پڑھے گا؟ 1000 رکعت نماز اپنی زندگی میں پڑھ کر
ان سارے افراد کو جو اعتراض کرتے ہیں مولا کائنات کی زندگی و شخصیت پر. یاد رکھو میرے بھائی، سجدہ کرنے والا جتنا متقی و پرہیزگار ہوگا نا، اس کے سجدے کا اثر اتنا ہی زیادہ اس کے ماحول میں پڑتا ہے. ساتویں امام کا اللہ اکبر زمانہ ہے. ہارون الرشید نے زندان میں ڈالا ہے اور ایک اپنی نمائندہ کو زندان میں بھیج کر ان پر تہمت لگانے کی، توجہ فرمائے گا، اور اس کے مقابل میں انعام کی لالچ دے کر بھیجا. یہ عورت فاسدہ و فاحشہ ایک مرتبہ زندان میں وارد ہوئی تو کیا دیکھا؟ فرزند رسول سجدے میں ہے. یہ بیٹھ گئی، جا کر جب سجدے سے سر اٹھائے تو مدعا بیان کرے، اور جیسے ہی وہ کچھ آگے بڑھے تو چیخ اور چلا کر باہر جو لوگ منتظر ہیں ان کو بلائے تاکہ شیعوں کے امام پر یہ تہمت لگا دی جائے. لیکن عزیزان محترم، سجدے سے سر اٹھانے کا نام نہیں ہے. ماحول اتنا منور ہو گیا، سجدہ کرنے والا وقت کا حسین ہے، سجدہ کرنے والا وقت کا علی ہے. بس بدل گیا. مسجد کوفہ تو نہیں ہے، زندان ہے. صحرائے کربلا تو نہیں ہے، زندان ہے. سجدے کا اثر ماحول اطراف پڑنے لگا. دریچہ ہے، آسمان کھل گئے ہیں. زندان کی دیواروں سے آواز آ رہی، لبیک لبیک عبدی موسیٰ بن جعفر. آسمانوں سے آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر. یہ عورت بیٹھی رہی، سجدے سے سر اٹھائے مدعا بیان کرے. یہ انتظار کرتی رہی. نہ معلوم اس کے وجود پر اس سجدے کا اثر کیسا پڑا ہے. اب یہ بیٹھی نہیں، یہ بھی سجدے میں گر گئی. باہر لوگ جو انتظار کر رہے تھے اس کے چیخ و پکار کا، انہوں نے دیکھا کہ آخر اتنی دیر ہو گئی، کیا ہوا، آخر کیا بات ہے. انہوں نے زندان کا دروازہ توڑ دیا. اب جو اندر آئے تو ایک بندہ نہیں، دو اللہ کے بندے ہیں، ان کی نمائندہ. لیکن اب کنیز امام موسیٰ بن جعفر بن گئی ہے، اب کنیز خدا بنی ہوئی ہے. سجدے میں دونوں پڑے ہوئے ہیں. اگر اس عورت کو ایک لات مارا، وہ عورت کہنے لگی نہ معلوم میرے وجود پر اس بندے کے سجدے کا کیا اثر پڑا، میں بھی سجدے میں گر گئی. میرے مولا نے سر اٹھا کر ایک پیغام دیا کہ گمراہ کرنا تمہارا کام ہے، ہدایت کرنا ہمارا کام ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہ سجدہ کرنے والے پہ ڈیپینڈ ہے، وہ کتنا متقی و پرہیزگار ہوگا، اپنے ماحول کو کتنا منور کرے گا، اس کے تقوی و پرہیزگاری پہ موقوف ہے. تو عزیزان محترم، سنا آپ نے کہ نماز کی اتنی اہمیت کہ اللہ کہہ رہا ہے مشکلات میں تم نماز کا سہارا لو، نماز سے مدد طلب کرو. یاد رکھو میرے بھائی، مقصد حسین ہے نماز. ہمیں نماز کو ترک نہ کرنا چاہیے، نماز کو سبق شمار نہ کرے. یقیناً کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھ کر بھی عزیزان محترم پریشان رہتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد انہیں معلوم نہیں ان کی نماز ملک قبول میں جاتی ہے یا نہیں. لیکن یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے، ہم ولایت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ولایت شرط قبولیت عبادت ہے. اللہ اکبر. ولایت شرط قبولیت عبادت ہے. عبادت کی شرطوں میں مہم ترین شرط ولایت ہے. اللہ اکبر. عبادتوں کا گرا بوجھ لادنے والوں، جو ساتھ اجر رسالت نہیں تو کچھ بھی نہیں. عبادتوں کا گرا، مصرے پہ توجہ چاہتا ہوں، پورا مجمع میری طرف دیکھے. عبادتوں کا گرا بوجھ لادنے والوں، جو ساتھ اجر رسالت نہیں تو کچھ بھی نہیں. غلاف کعبہ کفن ہو حرم میں موت آئے، اگر علی سے محبت نہیں تو کچھ بھی نہیں. شرط قبولیت عبادت ولایت علی ابن ابی طالب. ولایت کے ساتھ عبادت ہو تو ملک قبول میں یہ عبادت جاتی ہے. اللہ فرشتوں سے یہ کہتا ہے کہ اس کی عبادتوں کے آخر میں مہر ولایت ہے کہ نہیں، دیکھو. اللہ اکبر. یہ مہر ہے تو اس کی عبادتیں کامیاب قبول، یہ مہر نہیں تو اللہ منہ پہ مارے گا. اس لیے کہ ولایت کو شرط قبولیت عبادت کہا گیا. زاہد تیری نماز کو میرا سلام ہے، بے حب اہل بیت عبادت حرام ہے. خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت فضول ہے. خوشبو اگر نہ ہو تو سنو، خوشبو اگر نہ ہو تو عبادت فضول ہے. خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے. حب علی نہ ہو تو عبادت فضول ہے. جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے.
جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے. دھیرے دھیرے ہمارا رنگ بھی آپ دیکھیں گے, 2 دن گزر گئے ہیں, تھوڑا تھوڑا ہمارے کنٹرول میں آپ آ رہے ہیں. کہا خوشبو اگر نہ ہو تو خوشبو اگر نہ ہو تو وہ کاغذ کا پھول ہے, حب علی نہ ہو تو عبادت فضول ہے, جنت بلا علی کے مسلمان کی بھول ہے. سب نے سنا ہے صاف یہ قول رسول ہے, جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. خود اپنے پاؤں چل کے جہنم میں جائے گا. علی کو چھوڑ کر, اللہ اکبر, کبھی نمازیں نہ پڑھنا. علی کو دل میں بسا کر نمازیں پڑھو تو تمہاری عبادتوں کو اللہ ملک قبول میں داخل ہونے کی اجازت دے گا. بتلاؤ گھر میں جاؤ گے تم در کو چھوڑ کر, سیراب ہوں گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر, منزل کسی نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر, آخر ملے گا کیا تمہیں حیدر کو چھوڑ کر. سنو پھر مصرے پڑھ رہا ہوں عزیزان محترم, وجد میں پڑھتا ہوں جب یہ مصرے پڑھتا ہوں پوری توجہ سے سنو. بتلاؤ گھر میں جاؤ گے تم در کو چھوڑ کر, سیراب ہوں گے ساقی کوثر کو چھوڑ کر, منزل کسی نے پائی ہے رہبر کو چھوڑ کر, آخر ملے گا کیا تمہیں حیدر کو چھوڑ کر. مانو نہ مانو اپنا بنانے سے کام ہے, حیدر کے دوستوں پہ جہنم حرام ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہ اکبر. ہر نماز پڑھنے والا علی والا نہیں ہوتا, ہر نماز پڑھنے والا عزادار نہیں ہوتا, لیکن ہر عزادار نمازی ہوتا ہے, ہر علی والا نمازی ہوتا ہے. کچھ ایسے نمازی بھی ہے جو ناصبی ہے, اللہ اکبر, ان کی نمازوں کو اللہ اس کے منہ پہ مارے گا جو علی کی دشمنی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اپنا کہنا کربلا میں ادھر بھی نمازی تھے, اللہ اکبر, اپنا کہنا کربلا میں ادھر بھی نمازی تھے, اس لیے کہ جہاں روح نماز ہو وہیں پہ نماز ہوتی ہے. نماز 72 پڑھ رہے تھے, اٹھ بیٹھ لاکھوں کا لشکر کر رہا تھا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نماز 72 پڑھ رہے تھے. ظہر کا ہنگامہ آیا, ابو سمامہ ساعدی نے مولا کی خدمت پہ حاضر ہو کے کہا, مولا زندگی کی آخری نماز چاہتا ہوں آپ کے ساتھ پڑھ لو. مولا نے سورج کی طرف دیکھا, سوا نیزے پہ تھا, زوال کا وقت ہو گیا تھا. ایک جملہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر میرے مولا حسین نے کہا. کیا جملہ ہے سنو گے, ہمیشہ یاد رکھو گے مجھے, عجیب جملہ ہے. مولا نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر 3 دن کے بھوک و پیاس, لیکن نماز اصحاب حسین کو کیسے یاد ہے. میرے مولا سے کہہ رہے زندگی کی آخری نماز آپ کے ساتھ میں ادا کرنا چاہتا ہوں. مولا نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہا ایک مرتبہ دعائیہ جملہ اپنے لبوں پہ جاری کیا, جعلک اللہ فی المصلین, اللہ تجھے قیامت میں نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اے ابو سمامہ ساعدی, اللہ تجھے قیامت میں نماز پڑھنے والوں میں شمار کرے. جس کے حق میں امام یہ دعا دے وہ کتنا بڑا نمازی ہوگا. عزیزو, شب عاشور کہتے ہیں تلاوت اور نمازوں کی اتنی ایسی آوازیں آ رہی تھی خیام حسینی سے جیسے شہد کے مکھیوں کی بھن بھناہٹ کی آواز. امام حسین نے اپنی بہن سے کہا تھا, لا تنسانی فی صلاۃ اللیل, بہن زینب مجھے کبھی نماز شب میں فراموش نہ کرنا. بھوکی ہے, پیاسی ہے بی بی زینب, اپنا کھانا بھی بچوں کو کھلا دیتی تھی. میں مصاحب نہیں پڑھ رہا ہوں, میں تھوڑی دیر 5-10 منٹ صبر پر بھی بولنا ہے اس لیے کہ دوسرا روز باقی ہے. تو عزیزان محترم, لیکن نماز کے لیے کھڑی ہوتی ہے. کبھی ترک صلاۃ نہیں کیا علی کی بیٹی نے, اس لیے کہ علی کی بیٹی ہے. کبھی ترک صلاۃ نہیں کیا فاطمہ کی دختر نیک اختر نے. اور ایک مرتبہ تو ایسا ہوا بیٹھ کر نماز پڑھنے لگی, امام سجاد کی نگاہ پڑ گئی. فرمایا پھوپھی اماں بیٹھ کر آپ نماز پڑھ رہی ہو؟ فرمایا بیٹا کھانا اتنا کم آتا ہے, بچوں کا پیٹ نہیں بھرا جاتا, میں اپنا کھانا بھی بچوں کو کھلا دیتی ہوں. اب جسم کے اندر اتنی طاقت و توانائی نہیں ہے میں کھڑی ہو سکوں.
ہاں، قرآن نے کہا، اللہ نے کہا کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے نہ پڑھنا، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کے نہ پڑھنا۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ وہ لوگ ایسے صاحبان عقل ہے جو اللہ کا ذکر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، کبھی بیٹھ کر کرتے ہیں، کبھی کروٹیں لے کر کرتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے نہ پڑھنا، بیٹھ کر پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر نہ پڑھنا، اور اگر لیٹ کر پڑھنے کی تمہاری حالت ہے تو کھڑے ہونے کی کبھی ضرورت نہ کرنا۔ اللہ اکبر، کبھی بیٹھنے کی ضرورت نہ کرنا۔ تم جتنے اخلاص سے کھڑے رہو گے، تم جس نیک نیتی سے مصلی پہ آؤ گے، اتنی ہی جلدی تمہاری عبادت اللہ قبول کرے گا، اتنی ہی دعائیں جلد تمہاری قبول ہوگی، تمہاری مشکلات سے تمہیں نجات ملے گی۔ یہی پیغام حسینی ہے، ان مجالس کا پیغام یہی ہے کہ مجلسوں میں آنے کے بعد، یاد رکھو میرے بھائی، مجلسوں میں آنے کے بعد لوگوں کے اندر نماز پڑھنے کے جذبے کو ابھرتے ہوئے شخص اگر دیکھ لے تو اسے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کی مجلسوں میں آنا کامیاب ہو گیا، اس کا مجلسوں میں آنا کامیاب ہو گیا۔ یہ ضروری ہے، یاد رکھو میرے بھائی۔ ہاں، جماعت کی بڑی اہمیت ہے۔ جماعت کی نماز ہو رہی ہے تو فرادہ نہ پڑھنا، اور جماعت ہونے والی ہو تو انتظار کر لینا جماعت کی نماز پڑھنا، اور خاص کر کے وہ شخص جسے وسوسے زیادہ آتے ہو اس کے لیے تو کہا گیا ہے کبھی جماعت کی نماز کو ترک نہ کرنا، اس لیے کہ جماعت کی نماز وساوس سے بچاتی ہے۔ وسوسے زیادہ آتے ہوں تو وہ کبھی جماعت کے نماز کو ترک نہ کرنا۔ فرادہ 70 رکعت پڑھے گا جماعت کے ساتھ 1 رکعت پڑھنے کے برابر ہے، بڑی اہمیت ہے۔ اللہ اکبر، جماعت کی بڑی اہمیت ہے۔ میں ایک مسئلہ اور یہاں پہ واضح کر دوں میرے بھائی، پھر اگر موقع ملے گا تو جمعے میں بھی اگر میں بولوں گا، وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب نماز جماعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، جماعت کا ایک طریقہ ہے پہلی صف کا خاص کر کے کہ لوگ اتصال پیش نماز رکھے، پیش نماز کے ساتھ اتصال قائم رکھے، یعنی جو پیچھے ہے وہ پہلے تکبیر کہے، اس کے بعد ایک بعد دیگر، ایک بعد دیگر۔ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے بیچ والے تکبیر نہیں کہتے، وہ کونے والا تکبیر کہہ جاتا ہے، نماز جماعت باطل ہے۔ ہمیشہ اپنے بازو والے کو دیکھ کر تکبیر کہے کہ اس نے تکبیر کہی ہے یا نہیں ہے، یہ اتصال جماعت۔ اور پیچھے والا اپنے سامنے والے کو بھی دیکھ کر سکتا ہے، اگر کوئی پیچھے کی صف میں ایک آدمی اتصال برقرار رکھ لیا تو اس کے کنارے بھی اتصال ہو سکتا ہے۔ تو پیچھے والے کے لیے 2 راستے ہیں، اپنے سامنے والے کو بھی دیکھ کر، اپنے بازو والے کو بھی دیکھ کر، جس سے اتصال ہوا ہے۔ لیکن سامنے کی صف میں اگر کوئی مسافر ہے، 4 رکعتی نماز جس کی قصر ہے، تو ظہر عصر عشاء کی نمازیں جماعت سے پڑھنا چاہتا ہے، پہلی صف میں کھڑا ہو رہا ہے تو آخر میں کھڑا ہو، جس کے بعد کوئی فرد نہ ہو، اس لیے کہ اگر درمیان میں کھڑا ہو جائے گا 2 رکعت کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی تو دیگر افراد جو اس کے بازو میں کھڑے ہوئے ہیں ان کی نماز جماعت باطل ہو جائے گی۔ ان مسائل پر بھی توجہ دینا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کے شرائط بھی تو ہو، تو لہٰذا ان چیزوں کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے۔ نماز، اللہ اکبر، پیغمبر نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو۔ آج امت مسلمہ میں اختلاف ہے، کون کہاں نماز ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، عجیب و غریب ہے۔ نماز میں اختلاف ہو گیا، روزے میں اختلاف ہوا، تمام احکام میں اختلاف۔ پیغمبر اسلام نے کہا جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھو ویسے تم نماز پڑھو۔ پیغمبر کی نماز کو کون یاد دلائے گا؟ اللہ اکبر، تاریخ میں ایک واقعہ ملا ہے، پیغمبر کی وفات کے بعد ایک ایسا موقع ملا میرے مولا کو، ایک جگہ پر لوگ جمع ہوئے تھے، نماز پڑھانے کی بات آئی، کسی نے علی کا ہاتھ پکڑ کر پیغمبر کے مصلی پہ ٹھہرا دیا، میرا مولا مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز کو پڑھایا۔ اس کے بعد نماز جماعت کے فوراً بعد انس بن مالک کی آواز پیچھے سے آئی ہے، اس جوان نے رسول کی نماز کو یاد دلا دیا ہے۔ اللہ اکبر، اس جوان نے رسول کی نماز کو یاد دلا دیا ہے۔ عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت سے لے کر پیغمبر کی وفات سے لے کر علی کے پیچھے نماز پڑھنے کے درمیان جتنی نمازیں اس نے کہاں کہاں پڑھی ہے وہ ساری نمازیں پیغمبر کی نماز سے ملتی نہیں تھی، اسی لیے علی کو میزان الاعمال بنایا گیا۔ قیامت میں میرا مولا کوئی ترازو لے کر نہیں آئے گا، ارے اعمال تولے جائیں گے تو علی کی عبادتوں کے مقابلے میں رکھ کر دیکھا جائے گا۔ نماز جائے گی، علی کی نماز سے ملتی ہے یا نہیں؟ روزہ جائے گا، علی کے روزے سے ملتا ہے یا نہیں؟ حج جائے گا، علی کے حج سے ملتا نہیں؟ رکوع، سجود، ذکر، تشہد، اللہ اکبر، یہ علی کے نماز کے مقابلے میں رکھ کے دیکھا جائے گا۔ کسی کی نماز علی سے ملتی ہے کہا جائے گا جنت مبارک، نہیں ملتی تو کہا جائے گا جہنم مبارک۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
یہ ہے صلاۃ. بہت ساری باتیں تھی رہ گئی. اب آئیے صبر. 3 حرفوں کا مرکب ہے صبر. جس انسان کے پاس یہ قوت ہو زندگی کے ہر موڑ پہ کامیاب ہے. عبادتوں میں صبر چاہیے. اللہ کی عبادتیں کرنی ہو تو صبر ضروری ہے. گناہوں سے بچنے کے لیے صبر ضروری ہے. جس کے پاس صبر نہیں ہے وہ ناکام ہے. اللہ قرآن میں بشارت دیتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کس چیز کی بشارت؟ ابھی متعلق نہیں آیا. یہ تو صرف مخول قول ہے کہ صبر کرنے والے وہ ہے جب مصیبت ان پہ پڑتی ہے تو ان کے زبان سے کلمہ استرجا جاری ہوتا ہے. سب سے پہلے کلمہ استرجا کو اپنی زبان پہ جاری کرنے والی شخصیت میرے مولا علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، جو جنگ احد میں اپنے چچا جناب حمزہ کی شہادت پر اپنی زبان سے جملہ جاری کیا. آج چاہے علی کی محبت رکھتا ہو یا علی سے دشمنی رکھتا ہو، لیکن موت کی خبر جب بھی سنتا ہے علی کے اس قول کی اتباع کرتا ہے. زبان سے کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. پہلے یہ تو دیکھ لے یہ جملہ سب سے پہلے کس نے کہا؟ میرے مولا علی ابن ابی طالب نے. کس چیز کی بشارت؟ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. کہہ دو ان سے کہ اللہ کی طرف سے رحمتیں و برکتیں انہی افراد کے لیے جو صبر کرتے ہیں. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. ان اللہ مع الصابرین. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ظلم کرنے والوں کے ساتھ نہیں. اللہ اکبر. جناب ابراہیم نے کہا مالک یہ عہدہ امامت میری نسل میں قرار دے، تو اللہ نے کہا لا ینال عہد الظالمین. یہ عہدہ ظالمین کو نہیں دیا جائے گا. پتہ چلا امام ظالم نہیں مظلوم ہوتا ہے، امام ظالم نہیں صابر ہوتا ہے. جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہے. اللہ کی میت صبر کرنے والے کے ساتھ ہے، ظلم و جبر کرنے والے کے ساتھ نہیں. جو جتنا صبر کرے گا وہ اتنا ہی اللہ سے قریب ہو جائے گا. صبر ضروری ہے. میں ایک جملہ کہوں گا صبر کی تعریف میں. انسان کی یہ جملہ محفوظ رکھ لے، بزرگوں سے بھی 10 بستہ گزارش کر رہا ہوں، یہ جملہ دوسروں تک پہنچائے. صبر کسے کہتے ہیں؟ انسان کی خواہشات کا گھوڑا اڑیل ہو جائے، اسے جس لگام سے روکا جاتا ہے اس لگام کا نام ہے صبر. انسان کی خواہشات کا گھوڑا اڑیل ہو جائے، اسے جس لگام سے روکا جاتا ہے اس لگام کا نام ہے صبر. اللہ اکبر. عزیزان محترم یاد رکھو، صبر جتنا انسان کرے گا اتنا ہی رب سے قریب ہوگا. اللہ امتحان لیتا ہے، امتحان گاہ میں ہے. صبر تو کرے. تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے ہم اللہ کو کوسنے لگ جاتے ہیں، عجیب و غریب الفاظ ہماری زبان سے نکل جاتے ہیں، دہن سے خارج ہو جاتے ہیں. کبھی کبھی تو کفر بکنے لگتے ہیں. جناب ایوب کا صبر بہت مشہور ہے. بہت بڑے مالدار تھے، جوڑے تھے ان کے پاس، ہزاروں جانور تھے، بہت بڑے املاک کے مالک تھے، کھیتیاں تھیں، گھر تھے، اولاد تھے. آپ کی کھیتیاں جل گئی، آپ کے سارے جانور جوڑے مر گئے. سب آ کے خبر دیتے رہے، آپ صبر کرتے رہے. یہاں تک کہہ دیا آپ کے گھر میں آگ لگ گئی، آپ نے صبر کیا. آپ کی اولاد دم توڑ گئی، آپ نے صبر کیا. آپ کو اللہ نے ایک عجیب و غریب بیماری میں مبتلا کر دیا، آپ نے صبر کیا. لیکن صبر ایوب بھی جہاں سجدہ ریز ہو جائے، اللہ اکبر، اسے صبر علی کہتے ہیں. اور صبر علی بھی جسے داد و تحسین سے نوازے اسے صبر حسین کہتے ہیں. 20 سال پہلے ایک شخص مجھے بمبئی میں ملا تھا. 10 دن کا قیام تھا میرا بمبئی میں. اسی درمیان میں ایک شخص ملا تھا. اس نے کہا کہ حضور میں ایک مرتبہ بیماری کا علاج کرانے کے لیے فرانس گیا تھا. فرانس سے جب میں علاج کرا کر واپس آنے لگا تو پلین میں میرے بازو میں ایک مسیحی تھا، عیسائی. دونوں نے بیٹھنے کے بعد ایک دوسرے کا تعارف کرایا. یقیناً سفر میں ہوتا ہی ہے، ایک دوسرے کا تعارف کراتے ہیں. اس نے مجھ سے پوچھا میرا نام کیا ہے، میں نے اپنا نام بتایا. اس نے کہا کہ مسلمان ہو؟ ہاں مسلمان ہو. مسلمانوں میں کون سا فرقہ؟ میں نے کہا میں شیعہ ہوں. اچھا، علی کو ماننے والا. یہ لفظ شیعہ پہلے لغوی اعتبار سے جو جس کا چاہنے والا ہے اس کا شیعہ کہتے تھے، لیکن غدیر کے بعد یہ لفظ مخصوص ہو گیا علی کے شیعوں سے. بڑی توجہ چاہتا ہے، تاریخ ہے عزیزو. جو جس کا چاہنے والا تھا اس کا شیعہ کہتے تھے، لیکن غدیر میں یہ لفظ خاص ہو گیا علی والوں سے. نہ آگے بڑھنا ہے نہ پیچھے رہنا، مرکز ولایت پہ آنا. اس لیے کہ آگے بڑھے گا تو غالی ہوگا، پیچھے رہے گا تو مخصر ہوگا، نقطہ ولایت پہ آئے گا تو شیعہ ہوگا.
غالی بھی جہنم میں جائے گا، علی کو خدا کہنے والا، مرتبہ علی کو گھٹانے والا مخصر بھی جہنم میں جائے گا، علی کے مقام کو، علی کو ان کے مقام پہ رکھنے والا وہ شیعہ ہے جو جنت میں جائے گا۔ سمجھ میں نہ آئے تو دعائیں ندبہ پڑھ لینا، وَشِیعَتُکَ عَلَى مَنَابِرَ مِن نُورٍ مُبْیَضَّةٍ وُجُوهُهُمْ حَوْلِی فِی الْجَنَّہ۔ اے علی تیرے شیعہ جنت میں نورانی ممبروں پر رونق افروز ہوں گے، وَهُمْ جِیرانی، وہ میرے پڑوسی ہوں گے۔ ارے نبی کا پڑوسی بننے کے لیے مدینے میں دفن ہونا ضروری نہیں ہے، ولایت رکھ کر دنیا کے جس کونے میں صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ علی مولا، علی مولا۔ اس نے کہا کہ اچھا بتاؤ تمہارے مولا کی خوبیاں اور فضیلتیں کیا ہیں؟ میں مولویوں سے بہت سن رکھا تھا، خیبر، خندق، احد، حنین، جمل، صفین، نہروان، جتنی جنگیں سن رکھی تھی مولا کے فضیلتیں آپ حضرات سے، میں اسے سنانے لگا۔ اس نے کہا کہ یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ علی کی فضیلت نہیں۔ مجھے بڑا غصہ آنے لگا، میں مولا کا غلام اور میں مولا کی فضیلتیں بیان کر رہا ہوں، جو ذاکرین خطبہ بڑے شان سے بیان کرتے ہیں یہ کہہ رہا ہے کہ علی کی کوئی یہ بڑی فضیلت نہیں ہے۔ بالآخر میں تھک کر اس سے کہا کہ اگر میں علی کا غلام ہو کر علی کی فضیلت سب سے بڑی فضیلت نہیں جانتا تو بتلا دے، تیرا ریسرچ کیا کہتا ہے؟ ایک عیسائی کہتا ہے کہ سنو علی کی سب سے بڑی فضیلت، میں نے علی کا مطالعہ کیا، علی کی تاریخ کو پڑھا، علی کی زندگی کو پڑھا، سب سے علی کی بڑی فضیلت ہے ان کا صبر ہے۔ اللہ اکبر، یہ عیسائی کہہ رہا ہے، اللہ اکبر۔ ہم تو کہتے ہیں علی کا تلوار چلانا، علی کا خیبر اکھاڑنا، خندق فتح کرنا، کلہ اجدر کا چیرنا، یقیناً یہ فضیلت ہے، لیکن سب سے بڑی فضیلت، اتنی فضیلتوں کا مالک جو 2 انگلیوں سے درے خیبر اکھاڑ دے، اس کے گھر پہ جم میں غفیر ظالموں کا آ جائے، اس کے ناموس پر ہاتھ اٹھا دے، دروازہ گرا دے، اس کے گلے میں ریسمان ڈال کر کھینچ کر لے جائے، لیکن زبان پہ اف نہیں ہے۔ یاد رکھو، تاریخی جملہ پڑھ رہا ہوں، اگر پیغمبر کی وصیت نہ ہوتی، وصیت کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں میرے مولا کے ہاتھ اور پیروں میں پڑی نہ ہوتی، دہلیز زہرا پہ پڑنے والے ناپاک قدموں کو میرا مولا کب کے توڑ دیتا۔ یہ وصیت رسول کی ہتکڑیاں اور بیڑیاں تھی، علی کو روکے ہوئے ہے۔ پیغمبر نے کہا تھا کہ علی میرے بعد میری امت کا خاص خیال رکھنا، امت بھی کرنے نہ پائے۔ ایوب کا صبر جہاں دم توڑ دے وہاں ائمہ کا صبر شروع ہوتا ہے، اس میں سر فہرست صبر علی ابن ابی طالب۔ یاد رکھو میرے بھائی، شجاعت بہت اچھی صفت ہے، ہر ایک میں ہوتی ہے، حسن خوب عقلی میں سے ہے، کسی ایک خاص فرقے سے مخصوص نہیں ہے، ہر انسان میں شجاعت ہوتی ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن شجاعت حقیقت میں وہ شجاعت ہے جہاں صبر ہو۔ معصوم اللہ اکبر حکم کرے تو ان کے ماحول میں پروان چڑھنے والے بھی اتنے بڑے صابر ہوتے ہیں۔ تبھی تو معصوم نے ان کی زیارت میں کہا، آپ پہچانو کس کی زیارت میں کہا، المطیع للہ ولرسولہ۔ اللہ اکبر، شجاعت کے بازوؤں کو سمیٹ کر امام کی خدمت میں آ جاتا تھا اور صبر سے کام لیتا تھا، وہ ہے غازی عباس۔ مولا عباس کے صبر کو ہم سمجھ نہیں پائے تو حسین کے صبر کو کیا سمجھیں گے؟ خیموں کو ہٹانے کی بات آئی تھی، 4 محرم کو خیمے ہٹانے کی، غازی نے ایک سرحد کو کھینچا۔ میر انیس کا ایک بند پڑھوں گا پھر مسائل، وقت ہو چکا ہے۔ غازی نے ایک سرحد بنائی، میر انیس کہتے ہیں، میں دیکھوں گا کہ آپ حضرات ان مصروں کو کیسے استقبال کرتے ہیں۔ میر انیس، اگر آپ بول پڑیں گے تو جو ثواب ہوگا میر انیس کی خبر پہ جائے۔ الفاظ کی چھڑی لگایا، ایک عجیب انداز سے بند کہا، عام فہم الفاظ استعمال کرتے تھے، خدائے سخن کا لقب پایا تھا۔ تب شمر نے کہا فصاحت نہیں قبول، بیعت انہیں نہیں تو صلح میں بھی نہیں قبول، غازی پکارا وہ نجس و مرتد و جہول، غازی پکارا وہ نجس و مرتد و جہول، شمر سے خطاب ہے مولا عباس کا، غازی پکارا وہ نجس و مرتد و جہول، لیجو نہ گندی زباں سے جگر گوشہ بطول،
سمجھا ہے کیا امام عراق و حجاز کو، گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ گدی اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں زبان کا آخری حصہ لگا ہوا رہتا ہے، جڑ جسے کہتے ہیں۔ گدی سے کھینچ لوں گا زبان دراز کو۔ اور دیکھا کہ شیر بفر گیا ہے، کربلا کربلا کہہ کر حسین روکتے ہوئے آئے۔ کربلا کی سرزمین آ گئی، شیر بفر گیا، تو اب حسین کیسے روکے؟ دربار ولید میں روکا یہ کہہ کر یہ مدینہ ہے کربلا نہیں۔ بھائی کے جنازے پہ تیر دیکھے غازی غیظ میں آیا، حسین نے یہ کہہ کر روکا بھائی مدینہ ہے کربلا نہیں ہے۔ راہ کربلا میں حر نے لجا میں فرس پہ ہاتھ ڈالا، غازی کا ہاتھ قبضہ شمشیر پہ آیا، حسین نے روک لیا، غازی میرے بھائی عباس یہ راہ کربلا ہے کربلا نہیں ہے۔ اب تو کربلا آ گئی، حسین کیسے روکے؟ حسین نے کس حکمت عملی سے کام لیا؟ فضا بہن زینب کو بلاؤ۔ اللہ اکبر۔ زینب دوڑتی ہوئی آئی، فرمایا ماں جائے کیا بات ہے؟ بہن تو ہی روک سکتی ہے، غازی جوش میں آ گیا ہے، غیظ میں آ گیا، میں ہمیشہ کربلا کربلا کہہ کر روکتا ہوا آیا ہوں، اب میں کیسے روک پاؤں گا؟ اللہ بس اتنی سی بات ہے بھیا، ہاں میرے غازی کو روک لو نہیں تو قیامت آ جائے گی، عاشور تک جانا ہے، قربانیاں پیش کرنی ہے، ازل سے حسین کا وعدہ ہے، کربلا کی زمین پہ آ گئے ہیں، درہم و برہم ہو جائے گا، میرا بھائی غیظ میں آ جائے تو نقشہ ہی بدل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ بی بی فضا سے بی بی زینب نے کہا، بہن بی بی فضا سے کہا ماں کی کنیز فضا جا کر غازی سے کہہ دینا زینب بلا رہی ہے۔ بس فضا جانے لگی تو روک کر کہا ایک جملہ اور کہہ دینا، غازی آنے میں اگر دیر ہو جائے بی بی خیمے سے باہر آ جائے۔ اجرکم اللہ، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بس اتنا سننا تھا۔ ارے غازی نے خط پہ خط بنایا، خط کھینچا پیروں سے، ایک سرحد بنا کر کہا میں گھر میں جا رہا ہوں، کسی میں جرت ہو تو اس سرحد کو پار کر لینا۔ ارے شجاعت کے بازوؤں کو سمیٹ کر ایک مرتبہ بہن کے خیمے میں آئے، فرمایا بہن کیا بات ہے، مجھے کیوں یاد کیا ہے؟ کہا آقا کا حکم ہے بھائی، خیموں کی تنابوں کو کھول دو یہاں سے اڑ جائے۔ اللہ اکبر۔ غازی نے کہا بس اتنی سی بات ہے، بی بی آپ نے یہ کیوں کہہ دیا کہ اگر آنے میں تاخیر ہو جائے، ارے خیمے سے باہر آ جائے؟ ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کرو آقا یہ 4 محرم زینب ابھی پردے میں ہے، لیکن ہائے 11 محرم۔ اجرکم اللہ۔ رو میرے بھائی، روئیے گا، آنسو بہائیے گا۔ 11 محرم، ارے زینب ہے بے مخنب و چادر، غازی کا سر نیزے پہ ٹکتا نہیں ہے، بڑا غیرت دار بھائی تھا نا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو بہن کو بے مخنب و چادر نہیں دیکھ پاتا، بار بار نیزے پہ چڑھایا جاتا ہے گر جاتا ہے سر، بار بار چڑھایا جاتا ہے گر جاتا ہے، آخر ظالم نے ایک مرتبہ سر اٹھایا، گھوڑے کی گردن میں باندھا۔ اللہ اکبر۔ ہائے ہائے عزادارو، ارے بھائی کا سر گھوڑے کی گردن میں، آقا کا سر نوکے نیزہ پر۔ عزادارو کوفے میں جب یہ پہنچا قافلہ، کسی نے پوچھا سارے سر تو نیزے پہ ہے، یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں بندھا ہے؟ اللہ اکبر۔ اجرکم اللہ۔ کسی نے کہا یہ بہنوں کا بڑا غیرت دار بھائی اپنی بہنوں کو بے مخنہ و چادر نہیں دیکھ سکتا۔ عزادارو اسی کوفے کے بازار میں ایک ایک شہید کے سر کو دیکھ کر خصوصیات بیان کرنے والا خیافہ شناس بھی تھا۔ علی اکبر کے چہرے کو دیکھا، خصوصیات بیان کرنے لگا، حسین کے چہرے کو دیکھا، خصوصیات بیان کرنے لگا، قاسم کے سر کو دیکھا، خصوصیات بیان کرنے لگا۔ کسی نے کہا ایک سر اور ہے گھوڑے کی گردن میں بندھا ہے، چلا جا وہاں، اس کی کیا خصوصیات ہے؟ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آخری جملے ہے، زحمت تمام، روتے ہوئے گھر جائے گا، جب بھی یہ جملے یاد آئے رونا ضرور بھائی۔ ہائے 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 ام البنی کا لال، ارے گھوڑے کی گردن میں سر بندھا ہے۔ ایک شخص آیا، عباس کے چہرے کو دیکھا، سر مقدس کو دیکھا، دیکھ کر روتے ہوئے کہتا ہے ارے یہ شہید بڑا گھٹ گھٹ کے مرا ہے، دل میں بڑی تمنائیں تھی خاک میں مل گئی۔ ارے غازی کو بڑی تمنائیں تھی، ایک تو جنگ لڑنے کی، دوسرے سکینہ تک پانی پہنچانے کی،
بیویوں کے حفاظت کرنے کی، غازی کیا چلا گیا، آل رسول پر آفات۔ اسی لیے زینب نے ایک مرثیہ پڑھا، بھائی تیرے مرنے سے وہ آنکھیں جاگا کرتی تھی، وہ اب سو جائے گی، جو سویا کرتی تھی ان کی نیندیں حرام ہو گئی۔ اے بھائی تو کیا چلا گیا، زینب و کلثوم کی نیند اڑ گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ تمام پریشان الافراد کی پریشانی سے نجات کے لیے، اور ہر عزادار کی جائز خواہشوں کے لیے، ہر مریض اور بیمار کی شفایابی کے لیے، ہر محتاج کی حاجت روائی کے لیے، سرزمین کربلا پر اربعین حسینی منانے والے تمام عزاداروں کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے قرآن مجید کی آیت کریمہ میں یجیب کے آپ حضرات میرے ساتھ 5 مرتبہ تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین، آمین رب العالمین۔ ماتم حسین